ابن کنجور کی جس انفارمیشن کو بھی ہم نے ڈسکس کیا اس میں اس نے ایک اور بات بڑی ہی اہم بتائی تھی کہ جنات میں سے ہر ایک ٹرانسفارم ہونے کی صلاحیت رکھتا بھی نہیں ہے، اور یہ کہ ان کی جلدیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، سفید، سرخ، کالی اور بھوری، اور یہ بھی کہ جنات کے ہاں قوانین انسانی قوانین کی نسبت کہیں زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ آپ کو میری پہلی سیریز 40,000 سالوں کا علم یاد ہے؟ اس کا تیسرا چیپٹر تھا جنات کی تخلیق، اور اس چیپٹر کے اندر میں نے آپ کو ایک کتاب کے متعلق بتایا تھا۔ اس وقت اسپین کے شہر اوکسانا میں ایک عربک مینوسکرپٹ یا مسودہ موجود ہے جو کہ الاندلس کے زمانے یعنی مسلم اسپین کے دور کی ایک عمارت کے کھنڈر کے نیچے سے ملا تھا۔ اس عجیب و غریب مینوسکرپٹ کو دی بک آف ڈیڈلی نیمز کا نام دیا گیا، یعنی زہریلے ناموں کی ایک کتاب، اور اس مینوسکرپٹ میں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ کیسے ایک نبی بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے 72 مختلف جنات کو پیش کیا گیا، اور یہ بھی کہ ان جنات نے بادشاہ کو اپنی اپنی طاقتوں اور قوتوں کے متعلق بتایا کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اب دی بک آف ڈیڈلی نیمز میں ان جنات کے متعلق اتنا ہی ہے، لیکن اس سے آگے کی انفارمیشن یعنی ان جنات کے نام 1089 میں لکھی ابو الفضل محمد الطباسی کی کتاب الشامل فی البحر الکامل میں موجود ہے کہ ان جنات میں سے ایک جن تھا جس کا نام تھا المذاہب، کیونکہ اس کا جسم سونے کی طرح چمکا کرتا تھا۔ پھر ایک اور جن تھا کہ جس کا نام تھا الابید، کہ جو بہت زیادہ سفید رنگ کے جسم والا تھا اور اس کا پورا جسم نظر آتا تھا۔ پھر ایک اور جن تھا کہ جس کا نام تھا الاحمر، یعنی سرخ رنگ والا، اور جس کی ٹانگوں کا صرف اوپری حصہ ہی نظر آیا کرتا تھا۔ پھر ایک اور جن تھا بورکن، کہ جس کی آواز بہت گرجدار قسم کی اور اس کی صرف پیٹھ ہی نظر آیا کرتی تھی۔ پھر ایک اور جن تھا جس کا نام تھا شمورش، اور جس کے آنے کے وقت صرف اس کے پیٹ کی ایک جھلک ہی دکھائی دیتی تھی۔ پھر ایک اور جن تھا میمون، جس کے صرف پاؤں نظر آیا کرتے تھے، اور پھر زبع، کہ جو مٹی کے ایک طوفان یعنی سینڈ سٹورم کی شکل میں سفر کیا کرتا تھا۔ انکریڈیبل انفارمیشن۔ اس آخری جن زبع کے متعلق مزید بھی بہت ساری انفارمیشن میں نے اس سیریز میں دی ہے، اسے آپ ضرور دیکھیے گا۔ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں انشاءاللہ اس ویڈیو کا لنک بھی ڈال دوں گا۔ اور دوسری اہم بات جو ابن کنجور نے بتائی کہ جنات کے ہاں قوانین انسانی قوانین کی نسبت کہیں زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اوکے، اب یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ سبا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں اور پرندوں کے علاوہ جنات پر بھی حکومت دی تھی، اور وہ ان کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو چاہتے جنات ان کے لیے تیار کیا کرتے تھے، مثلاً قلعے، تالابوں کے سائز کے بڑے بڑے پیالے، چولہوں پر جمی بڑی بڑی دیگیں اور مجسمے وغیرہ۔ یہ تمام الفاظ السبا کی 13ویں آیت کے اندر موجود ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس حیرت انگیز سلطنت کے متعلق سورہ صاد کی 34ویں آیت کی تفسیر میں ابن کثیر ایک ایسے شریر جن کا ذکر کرتے ہیں کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کیا کرتا تھا، لیکن ایک دن اس نے سلیمان علیہ السلام کی ایک گوٹھی چرانے کی کوشش کی، اور اس جن کا نام تھا سخر۔ سخر کے متعلق میں نے مزید انفارمیشن بھی ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، اور وہ مجھے ملی 9ویں صدی کی ایک کتاب عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات میں، کہ جسے ایک بہت بڑے عربک اسکالر ابن الفقیہ نے لکھا تھا، اپنے دور کے ایک بہت بڑے مورخ اور جیوگرافر۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سخر کو اس چوری پر پکڑ لیا تو انہوں نے اسے سزا دینے کے لیے ایک صندوق میں بند کر کے زنجیروں سے باندھ کر گہرے سمندروں میں پھینکوا دیا تھا۔ Just think about it. Amazing history. اور اگر میں آپ کو سخر کا وہ پورا واقعہ سناؤں تو آپ دیکھیں گے کہ سخر نے بھی دراصل ٹرانسفارم ہونے کی کوشش ہی کی تھی،
لیکن اگر ایسے میں نے یہ تمام واقعات سنانا شروع کر دیے تو شاید یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے، اس لیے واپس چلتے ہیں ابن کنجور کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ مزید کیا بتا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی انسان، جنات اور جانوروں کے علاوہ کوئی مخلوق دیکھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں 100 سے زیادہ مرتبہ آسمانوں کی طرف گیا ہوں، لیکن ابھی تک میں نے انسان کے علاوہ کبھی کسی مخلوق کو نہیں دیکھا۔ پھر ابن کنجور جنات کی ایک اور قسم کے متعلق بتاتا ہے کہ جو قرین کہلاتا ہے، یا پھر اردو میں حمزاد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث ابن کنجور کی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ آپ 40,000 سالوں کے علم سیریز کا تیسرا چیپٹر ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس کے اندر میں نے قرین کے متعلق بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے۔ قرین ایک ایسا جن کہ جو حدیث کے مطابق ہم میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ ہے، اور جسے اردو میں حمزاد بھی کہتے ہیں۔ مردوں کے ساتھ ایک قرین اور عورتوں کے ساتھ ایک قرینہ۔ جنات کی ایک کمزور قسم کہ جو جسمانی ضرورتوں سے آزاد ہے اور کبھی شادی یا ملاپ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ جب عیسیٰ داؤد نے ابن کنجور سے اپنے قرین کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ تمہارے قرین کا نام عبد الحادی ہے، اور اس وقت وہ تمہارے رائٹ سائڈ پر بیٹھا ہوا ہے۔ ابن کنجور نے ایک کرسچین عورت کے متعلق بھی بتایا کہ جس کا نام سحر تھا، اور جسے عیسیٰ داؤد نے کسی زمانے میں اسلام کی دعوت دی تھی۔ ابن کنجور کہتا ہے کہ جب سحر نے اسلام قبول کیا تھا تب اس کے ساتھ اس کی قرینہ بھی ایمان لے آئی تھی، اور اس نے اپنا نام عزیز سے بدل کر فاطمہ رکھ لیا تھا، اور جب وہ ایمان لے آئی تو فاطمہ سحر کے لیفٹ سائڈ سے اٹھ کر اس کے رائٹ سائڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا جنات کے ساتھ بھی قرین ہوتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، جنات کے ساتھ بھی قرین ہوتے ہیں، کہ جو جنات کی ایک خاص قسم میں سے ہیں۔ وہ انتہائی لطیف اور الجن الاحمر کہلاتے ہیں۔ ویسے تو احمر عربی میں سرخ رنگ کو کہتے ہیں، لیکن جنات اپنے قرین کو الجن الاحمر کیوں کہتے ہیں یہ ابن کنجور نے نہیں بتایا، لیکن اس نے یہ ضرور بتایا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح اپنے حمزاد یا اپنے قرین کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن ابن کنجور نے ایک اور بات بڑی ہی زبردست بتائی کہ جس طرح تم یعنی انسان عملیات کے ذریعے اپنے قرین، اپنے حمزاد کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہو، ویسے ہی جنات بھی عملیات اور جادو کے ذریعے اپنے قرین کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ جس طرح انسانوں میں سے کچھ لوگ جادو اور عملیات پریکٹس کرتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ساحر اور وچ کرافٹ کرنے والے موجود ہوتے ہیں کہ جو سحر کیا ہوا پانی پیتے ہیں تاکہ وہ اس جادو کے ذریعے اپنے حمزات کو دیکھ سکیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر جنات میں سے کوئی جن ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے جواب دیا کہ فوراً آیت الکرسی پڑھنا اور پھر سورہ صافات کی شروع کی 10 آیات پڑھنا۔ اوکے، اب یہاں کتاب سے ہٹ کر کچھ ایڈیشنل انفارمیشن اور ابن کنجور کی باتوں کے کچھ اہم پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ نے نوٹس کیا کہ ابن کنجور نے کس طرح آیت الکرسی کے بعد سورہ صافات کی 10 آیات کا ذکر کیا؟ اس نے ایسا کیوں کہا؟ آیت الکرسی کے متعلق تو ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث نبوی میں آیت الکرسی کی کیا طاقت بتائی گئی ہے، لیکن سورہ صافات کی آیات میں ایسا کیا ہے؟ سورہ صافات کی جن آیات کا ابن کنجور نے بتایا، میں نے انہیں ڈبل چیک کیا اور دیکھا کہ ان آیات میں انتہائی پاورفل فرشتوں کا ذکر ہے کہ جو صفوں کی صورت میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور سرکش شیاطین کو ڈانٹتے اور مارتے اور ان سے آسمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر ابن کنجور نے کچھ انفارمیشن قرین یا حمزات کے متعلق بھی دی، اور میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے کہہ رہا ہوں کہ 40,000 سالوں کے علم سیریز کے اندر میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ قرین یا حمزات کی ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے،
لہٰذا اگر آپ حمزات کے متعلق مزید جاننا چاہیں تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ لیکن آج میں آپ کو قرین کے متعلق کچھ ایسی انفارمیشن دینے والا ہوں کہ جو اس چیپٹر میں شامل نہیں تھی۔ ہمارا حمزاد یا قرین اپنی اصل شکل کے ساتھ دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے، یہ بات تو ہمارا رب ہی بہتر جانتا ہے، لیکن صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیث کے مطابق ہم میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ ایک حمزاد موجود ہے، ایک قرین موجود ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری نگاہوں سے اوجھل کر رکھا ہے، اور نارملی وہ ہمارے سامنے کبھی ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ایک ماہر ساحر اسے بلا سکتا ہے، اسے سمن کر سکتا ہے۔ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ساحر اپنے جادو کے ذریعے ہمارے قرین، ہمارے حمزاد کو اپنے پاس بلا سکتا ہے، اور جب ہمارا حمزاد ساحر کے سامنے ظاہر ہوگا تو وہ ہماری ہی صورت میں ظاہر ہوگا، وہ ہماری آواز تک امیٹیٹ کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہماری ہینڈ رائٹنگ تک کاپی کر لے گا، کیونکہ وہ پوری زندگی ہمارے ساتھ رہا ہے۔ اور یہ وہ مینیفیسٹیشن ہے کہ جو وچ کرافٹ پریکٹس کرنے والے ساحر کرتے ہیں۔ جب کمزور ایمان والے لوگ ان کے پاس اپنے گمان میں کسی مردہ رشتہ دار کی روح سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس مردہ شخص کے قرین، اس کے حمزاد ہی کو سمن کرتے ہیں، اور جھوٹ بول کر یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہی اس مردہ رشتہ دار کی روح ہے کہ جو برزخ سے واپس تم سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ اور اس طرح یہ جادوگر، یہ ساحر ضعیف الاعتقاد لوگوں کو جھوٹ بول کر ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن حمزاد یا قرین سے ریلیٹڈ ایک بات اور ہے کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ 60s کی دہائی کے انڈونیشیا میں ہوا تھا۔ آپ سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اویجی بورڈ کے متعلق ضرور سنا ہوگا۔ یہ ایک طرح کی امریکن بورڈ گیم ہے کہ جس کے ذریعے روحوں کو بلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب زیادہ تر لوگ تو اس گیم کو کوئی اتنا سیریس نہیں لیتے، لیکن اویجی بورڈ کے ہی متعلق کئی سچے واقعات ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اسے دوسری دنیا کے اندر کھلنے والا ایک خطرناک دروازہ ثابت کیا ہے، اور ڈینجرس گیم پلے۔ جو واقعہ انڈونیشیا میں ہوا وہ بھی اویجی کی طرح کی ایک گیم سے شروع ہوا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اویجی میں کئی لوگ بورڈ کے اوپر ایک ساتھ ہاتھ رکھ کر کھیلتے ہیں، جبکہ اس گیم میں کھیلنے والا اپنے ہاتھ میں ایک سٹک پکڑتا تھا، اس کی ٹپ پر ایک دھاگا باندھتا تھا، اور دھاگے کے آخر میں ایک پینسل لٹکا دیتا تھا کہ جس کے نیچے پھر ایک پیپر پڑا ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ گیم کھیلنے والا کچھ خاص الفاظ ادا کرتا، اور حیران کن طور پر ایسے لگنے لگتا کہ جیسے کوئی اندیکھا ہاتھ دھاگے سے بندھی ہوئی اس پینسل کے ذریعے پیپر پر کچھ لکھ رہا ہو۔ 60s میں یہ گیم جنگل کی آگ کی طرح انڈونیشیا میں پاپولر ہو گئی تھی، اور اس گیم کا نام تھا جائے لانگ کونگ۔ ابھی بھی اگر آپ گوگل پر جائے لانگ کونگ لکھ کر سرچ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آج تک اس گیم پر انڈونیشیا میں ہارر کی پوری ایک جانرے چل رہی ہے۔ اور ایک واقعہ کہ جو انڈونیشین اخباروں میں بھی رپورٹ ہوا تھا کہ ایک سٹوڈنٹ نے سٹک اٹھا کر پینسل ہوا میں سسپینڈ کی، اور وہ مخصوص الفاظ ادا کرنے کے بعد اپنا سوال کیا کہ کیا میں ایگزامینیشن میں پاس ہو جاؤں گا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ پینسل نے پیپر پر کیا لکھا تھا؟ بلاجار دنگنگ جیات، یعنی کڑی محنت کرو۔ انکریڈیبل۔ لیکن اگر یہ واقعہ سچ ہے تو اس سے ایک بات تو پتہ چل جاتی ہے کہ جس غیر مرئی مخلوق نے بھی اس پینسل کے ذریعے لکھا تھا وہ چیز فیوچر نہیں جانتی تھی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اسٹوڈنٹ نے پاس ہونا ہے یا نہیں۔ اور یہی بات تو ہمیں سورہ سبا میں بتائی گئی ہے کہ جنات غیب کے متعلق نہیں جانتے۔ لیکن اویجی کی طرح اس گیم میں بھی ہر ایک کو کامیابی نہیں ملتی تھی۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے تھے کہ جنہوں نے سٹک اٹھا کر گھنٹوں کوشش کی مگر ان کا پین تک نہیں ہلا۔ لیکن اس ناکامی کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس بارے میں میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور وہ یہ
کہ پینسل کا ہلنا یا لکھنا اس بات پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گیم کھیلنے والا بیٹھا کس جگہ پر ہے. یہ بات بہت زیادہ میٹر کرتی تھی. آپ سب جانتے ہیں کہ انڈونیشیا ایسنشلی ایک مسلمان ملک ہے، تو اپنی شہرت کے دنوں میں یہ گیم ایک مرتبہ انڈونیشیا کی کسی مسجد کے امام نے بھی کھیلی تھی، اور اس وقت کہ جب وہ اپنی مسجد کے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا اور اسی وقت اس شخص نے ایک بہت بڑی الٹی کی اور شدید ترین بیمار پڑ گیا. یعنی کہ جو بھی وہ چیز تھی وہ مسجد جیسے ایک مقدس کمپاؤنڈ میں داخل نہیں ہو پائی، اور امام کو بھی اس کے شرارت کی ایک سزا فوراً مل گئی. بائی دا ویز اس لفظ جائے لانگ کونگ کے متعلق میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو ایک مرتبہ پھر سے مجھے لگا کہ یہ الفاظ اوریجنلی انڈونیشین نہیں ہے، بلکہ شاید یہ عربی لفظ جائے لیکن کی ایک ویریشن ہے، انڈونیشین زبان میں ڈھلی ہوئی. اور آپ میں سے جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ جائے لیکن کا کیا مطلب ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کہ جو رہنے کے لیے آیا ہو. یعنی عام الفاظ میں اس گیم کے ذریعے جس کو بلایا جا رہا ہے وہ آ تو جائے گا، لیکن پھر وہ رہے گا بھی بلانے والے کے ساتھ ہی. اینڈ آئی تھنک اٹس کوائٹ اسکیری. لیکن اصل دلچسپ بات میں آپ کو اب بتانے والا ہوں. 60s کی دہائی میں ہی ایک عرب صحافی انڈونیشیا وزٹ کرنے کے لیے گیا. اب وہ دور یوٹیوب کا تو تھا نہیں، بلکہ لوگ اگر کسی ملک گھومنے کے لیے جاتے تو پھر واپس آ کر اخباروں میں آرٹیکلز لکھتے یا پھر اپنے سفر نامے چھپواتے تھے. لہٰذا اس صحافی نے بھی واپس جا کر مصر کے ایک اخبار میں ایک انتہائی دلچسپ آرٹیکل لکھا کہ کیسے وہ انڈونیشیا گیا. وہاں اس نے بالی کے جزائر میں کچھ عجیب و غریب ہندو دیکھے کہ جو تھے تو ہندو مگر وہ بیف یعنی گائے کا گوشت بھی کھایا کرتے تھے. لیکن اپنے اس آرٹیکل میں اس صحافی نے جائے لانگکونگ نامی اس گیم کے متعلق بھی لکھا، اور اس طرح یہ گیم انڈونیشیا کے بعد مصر میں بھی پاپولر ہو گئی. کئی لوگوں نے یہ گیم کھیلی اور حیران کن طور پر کچھ لوگوں کی پینسلز نے لکھا بھی، بلکہ ایک شخص کو تو اینشنٹ ایجپشن ہائروگلفس کی صورت میں لکھا ہوا بھی ایک میسج ملا. اور پھر ایک عورت کہ جو اپنے مردہ شوہر کی روح سے بات کرنا چاہ رہی تھی، وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر یہ بات کہہ رہی تھی کہ جو میسج اسے ملا ہے وہ اس کے شوہر کی ہی طرف سے ہے، کیونکہ اس میسج میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری بیٹی کا خیال رکھنا. اور بیٹی کے لیے اس میسج میں وہ لفظ لکھا ہے کہ جسے صرف وہ عورت اور اس کا شوہر ہی استعمال کرتے تھے. تیسرا کوئی نہیں تھا کہ جو اس لفظ سے واقف ہوتا. اور اگر وہ عورت سچ کہہ رہی تھی تو پھر اس پینسل کو آنے والی کسی روح نے نہیں بلکہ اس کے مردہ شوہر کے قرین نے ہلایا تھا. کتاب کی طرف واپس آتے ہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا جنات انسان پر اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، اور پھر ابن کنجور نے ان لوگوں کی اقسام بھی بتائیں کہ جو جنات اور شیاطین کے لیے ایک ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں. اور ان میں سے پہلی قسم ہے وہ لوگ کہ جن کے لیے اخلاق کوئی معنی نہیں رکھتا. پھر وہ لوگ کہ جو جانے انجانے میں کسی جن کو تکلیف پہنچا بیٹھتے ہیں، مثلا اللہ کا نام لیے بغیر کسی جگہ پر کوئی وزنی چیز رکھ دینا، یا پھر اللہ کا نام لیے بغیر کسی جگہ پر گرم پانی بہا دینا. بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے تو المستدرک للحاکم میں ایک حدیث بھی ہے کہ کوئی شخص کسی غار میں پیشاب نہ کرے کیونکہ اس کے اندر بعض جنات کے گھر ہوتے ہیں. پھر وہ عورتیں کہ جو اپنے حسن کا خیال نہیں رکھتی، اپنے آپ کو دکھانے میں احتیاط نہیں برتتی، بہت آسانی کے ساتھ جنات ان عورتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. پھر وہ لوگ اور بالخصوص وہ عورتیں کہ جو اپنے جسم کی صفائی کا خیال نہیں رکھتی اور ناپاکی کی حالت میں ہی باہر گھومتی رہتی ہیں. بلکہ اس حوالے سے تو پچھلے دنوں میں نے ایک کیس بھی دیکھا ہے، اور اسی لیے میری اپنی فیمیل ویور سے درخواست ہے کہ اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں. پھر وہ لوگ کہ جو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا نہیں جانتے، جنہیں اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہوتا، جنہیں اپنے لسٹ پر کنٹرول نہیں ہوتا. ان لوگوں میں جنات کو خاص طور پر ایک کشش محسوس ہوتی ہے. وہ لوگ کہ جو اداسی یا ڈپریشن میں خود کو سنبھالنا نہیں جانتے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسپیشلی وارن کیا ہے کہ کسی عزیز کی موت پر خود کو ضروری سنبھال لیں۔ پھر وہ لوگ کہ جو خوشی میں اتراتے ہیں، اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سورہ قصص میں ہے کہ ان اللہ لا یحب الفریحین، یعنی اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جسے اللہ پسند نہ کرے تو شیاطین فوراً اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو ہو گئے وہ لوگ کہ جن کی طرف جنات خود سے مائل ہوتے ہیں۔ لیکن پھر انسانوں کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو خود چاہ کر جنات کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ وچ کرافٹ پریکٹس کرنے والے، ساحر، جادوگر۔ ساحرین اور جنات کے درمیان تعلق بہت گہرا ہوتا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تعلق کی تصدیق الانعام کی 128 نمبر آیت کرتی ہے، اور میں آپ کو اس آیت کا مفہوم بتاتا ہوں کہ جس دن اللہ پوچھے گا کہ اے جنات کے گروہ، تم نے انسانوں میں سے بہت سوں کو اپنا لیا، تو جو انسان ان سے تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے کہ اے پروردگار، ہم دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا۔ ساحرین اور جنات کے درمیان تعلق یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور شروع میں تو جنات ساحر کا ہر کام کر دیتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ساحر چاہ کر بھی جنات سے وہ تعلق ختم نہیں کر پا رہا ہوتا، کیونکہ تب جنات اسے سزا دیتے ہیں، وہ اسے اندھا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات وہ اس کی جان تک لے لیتے ہیں۔ ابن کنجور نے ایک ایسے جن کے متعلق بتایا کہ جو ایک ساحرہ یا ایک جادوگرنی کا کام اس شرط پر کرنے کے لیے راضی ہوا تھا کہ وہ ہر 4 گھنٹے کے بعد اس کے ساتھ تعلق قائم کرے گی۔ اللہ مستعان، یہ ایک بہت خوفناک دنیا ہے گائز۔ ابن کنجور نے یہ بھی بتایا کہ اس نے ایک ایسا انسان دیکھا کہ جس پر 6 جنات مل کر قابض ہوئے تھے، اور جب ابن کنجور نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ 6 مختلف زبانوں میں جواب دے رہے تھے، جن میں سے ایک جن قدیم سنسکرت زبان میں بھی بات کر رہا تھا۔ پھر جن عملیات کے متعلق ابن کنجور نے بتایا وہ انتہائی شدید قسم کے خطرناک عملیات تھے کہ جو کسی کی جان تک لے سکتے تھے۔ مثلا ابن کنجور نے ایک ایسے شخص کے متعلق بتایا کہ جس پر سحر کیا گیا تھا، اور 7 سال تک اس شخص کا ایک بازو پیرالائزڈ رہا تھا، مفلوج رہا تھا۔ وہ شخص علاج کی خاطر اپنے ملک سے باہر بھی گیا، لیکن کوئی علاج کامیاب نہ ہو سکا، یہاں تک کہ 7 سال بعد جب اس کے جسم پر قابض ایک جن باہر نکلا تو اس شخص نے اسی مفلوج ہاتھ سے اپنا گلا گھونٹ کر خودکشی کر لی تھی۔ ابن کنجور نے سحر کی مختلف اقسام کے بارے میں بھی بتایا۔ مثلا ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ جو میاں اور بیوی کی محبت کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اب میں آپ کو کچھ ایسی تصاویر دکھانے والا ہوں کہ جو اس قسم کے سحر کا ثبوت ہے کہ ساحر واقعتاً یہ چیزیں پریکٹس کرتے ہیں۔ اور یہ تصویریں دکھانے سے پہلے میں آپ کو ایک مرتبہ وارن کر دینا چاہتا ہوں کہ جو تصویریں آپ دیکھنے والے ہیں یہ آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے انتہائی ڈسٹربنگ بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ ایک شادی شدہ جوڑے کی تصویر ہے کہ جس میں میاں اور بیوی کے درمیان علیحدگی کی ایک لکیر کاٹ کر کچھ علامات بنائی گئی ہیں، اور عربی میں کچھ الفاظ لکھے گئے ہیں، مثلا طلاق یعنی علیحدگی، حزن یعنی غم، کراہیہ یعنی نفرت، فشل یعنی ناکامی۔ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کی حفاظت کرے۔ یا پھر یہ تصویر کہ جس میں اگین کوئی میاں اور بیوی ہیں کہ جن کی تصویر کے اوپر ایک تالا لگایا گیا ہے، اور کچھ جادوئی قسم کے زائچے بنائے گئے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ پھر کسی کتے کی ایک تصویر، اور میں حیران ہوں کہ کیسے کسی نے اپنے حسد یا نفرت میں آ کر کسی کے پالتو جانور تک پر یہ جادو کیا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کتے کی تصویر میں بھی تالا ڈالا گیا ہے، کچھ جادوئی علامات بنائی گئی ہیں، اور پھر کچھ عربی الفاظ لکھے گئے ہیں، مثلا مرض یعنی بیماری، سرطان یعنی کینسر، فشل یعنی ناکامی، جرب یعنی کیڑے، قمل یعنی پسو، قراد یعنی چچڑ،
برغوث یعنی مکھیاں، اور جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ عمل مصر میں کسی نے کروایا ہے، کیونکہ برغوث اس انداز میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح سے ایجپشنز لکھتے ہیں۔ اللہ مستعان، اللہ مستعان۔ اے میرے رب ہمیں محفوظ رکھنا ان جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے، حاسدوں اور پھونکنے والیوں کے شر سے، اور آپ ان کے شر کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ یہ کسی نومولود بچے کی تصویر ہیں، اور اس پر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، اور اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کپڑا ہے کہ جس پر خون یا اسی جیسی کوئی چیز لگی ہوئی ہے، اور یہ بدترین قسم کے عملیات میں سے ایک عمل ہے۔ پھر یہ کسی خاتون کی تصویر ہے کہ جس پر اس کا نام اور اسے بیمار کرنے کا عمل لکھا ہوا ہے، بالخصوص اسے کینسر لاحق کرنے کا عمل، اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بچی کی بھی تصویر ہے، اور ساتھ میں شاید اس بچی کے بال، اور شاید اس بچی کے کھیلنے کی کوئی گڑیا ہے کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں کو جادوئی عمل کے دوران باندھا گیا تھا، اور پھر یہ جادو کہ جو کسی جوان لڑکی پر کر کے مرغی کے سر اور مرغی کے پنجوں میں لپیٹ کر زمین کے اندر دفنایا گیا تھا، اور پھر یہ تصویر کہ جو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ شاید کسی لڑکی کے سنیپ چیٹ اکاؤنٹ سے لی گئی ہے، اور جس پر کچھ کرس ورڈز لکھے ہوئے ہیں کہ جو آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں، مثلا دم یعنی خون، سرطان یعنی کینسر، اور موت۔ اللہ مستعان، اللہ مستعان۔ یا اللہ ہمیں سب سے محفوظ رکھنا۔ پھر کسی کی قمیص پر کیا گیا عمل کہ جس کی بیک گراؤنڈ سٹوری بڑی ہی دردناک ہے، اور جو سنا کر میں آپ کو مزید ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر یہ ایک عجیب سی تصویر کہ جس کا راز صحیح طور پر آج تک نہیں کھل سکا۔ یہ گڑیا سنگاپور میں صبح کے وقت ایک درخت کے نیچے پڑی ہوئی ملی تھی، اور اس کی آنکھوں پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی، اور اس پٹی کے اوپر بسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ گڑیا کہاں سے آئی، اور کسی نے آخر کیوں اسے بلائنڈ فولڈ کر کے یہاں چھوڑ دیا۔ اب اس کی اصل حقیقت تو کسی کو نہیں پتا، لیکن جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاید جنات اس گڑیا کو ایک میڈیم کے طور پر استعمال کر رہے ہوں، اور جس گھر میں یہ گڑیا موجود تھی شاید ان لوگوں نے اس گڑیا سے ڈر کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر رات کے کسی پہر اسے دور باہر سڑک پر چھوڑ دیا کہ کہیں یہ دوبارہ واپس گھر پہ ہی نہ آ جائے۔ واللہ عالم۔ بائی دی وے ابن کنجور نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ جب بچے گڑیا سے کھیل لیں تب ہمارے لیے اس کے اندر موجود کشش ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے کھیلنے والی گڑیا کی بات کی تھی کہ جس سے بچے کھیل چکیں، اس گڑیا کی نہیں کہ جو اکثر لوگ صرف ڈیکوریشن کے لیے اپنے گھروں میں یا شیلفز کے اوپر رکھ لیتے ہیں، اور شاید یہ گڑیا بھی ایسی ہی کوئی بدنصیب گڑیا ہو کہ جو جنات کے لیے ایک میڈیم بن گئی ہو۔ واللہ عالم۔ بہرحال بدترین قسم کے یہ جادو کسی انسان کو اس کے مقصد میں کامیاب ہونے سے روکنے کے لیے، اسے مالی طور پر تباہ کرنے کے لیے، اسے جسمانی اور ذہنی طور پر ناکارہ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ایسی بیماریاں انفلکٹ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں کہ جو کسی دوائی سے ٹھیک نہ ہو سکیں۔ جادو کی ایسی اقسام کہ جو بالخصوص عورتوں پر اٹیک کرتی ہیں، اور ابن کنجور نے ایسے جادو کی کچھ علامات بھی بتائیں کہ وہ شخص کہ جس پر جنات کے ذریعے جادو ہوا ہو وہ اچانک سے بہت نان سوشل ہو جاتا ہے، علیحدہ رہنا پسند کرتا ہے، اور اس کے چہرے یا چہرے کے کسی حصے پر اچانک سے کوئی تبدیلی نظر آنے لگ جائے، مثلا چہرے پر اچانک سے سیاہ یا سرخ دھبوں کا نکل آنا، یا پھر ڈراؤنے خوابوں کا نظر آنا، جسم میں مسلسل درد کا ہوتے رہنا، یا پھر ایسی کیفیت محسوس ہونا کہ جیسے آپ کسی اونچی جگہ سے نیچے گر رہے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ تصویریں میں اس ویڈیو کے اندر شامل کر رہا تھا تو اس وقت میں کیا سوچ رہا تھا؟ میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو ان تصویروں کے متعلق سب سے بھیانک بات بلا کیا ہے کہ یہ تصویریں کسی فلم یا کسی ڈرامے کی نہیں بلکہ حقیقی لوگوں کی تصویریں ہیں کہ جن پر حقیقت میں کسی نے بلیک میجک یا پھر کالا جادو یا پھر وچ کرافٹ پریکٹس کیا ہے، اور ان بیچارے لوگوں کو تو شاید اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ لیکن کیا کوئی ایسا طریقہ ہے
کہ جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ کسی شخص پر کالا جادو ہوا ہے؟ ہاں، اور یہی سوال عیسیٰ داؤد نے ابن کنجور سے کیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہم یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ کسی شخص پر جنات حاوی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ اچھا، اب ایک بات کہ کچھ دن پہلے ایک فیس بک پوسٹ میں کسی نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اس بات کا جواب انشاءاللہ میں ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے پتہ چلا سکتے ہیں کہ کوئی شخص جنات کے زیر اثر ہے۔ غور سے سنیں۔ ابن کنجور نے کہا کہ ہاں، دائیں ہاتھ کو اپنے منہ کے قریب کرو، اتنا قریب کہ تمہیں بولتے وقت اپنے ہاتھ پر اپنی سانس محسوس ہونے لگے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کی 42 سے لے کر 52 نمبر آیت تک پڑھو، پھر سورہ مومنون کی 97 سے لے کر 118 نمبر تک کی آیات پڑھو، پھر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو، اور پھر اپنے ہاتھ کو اس شخص کے چہرے کے سامنے کر دو تو ان 7 باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی۔ اوکے، 1 سیکنڈ کے لیے یہاں رکیں، کیونکہ 1 منٹ کے لیے کتاب سے ہٹ کر میں آپ کو ایک ایڈیشنل انفارمیشن دینا چاہتا ہوں۔ ابن کنجور نے سورہ ابراہیم اور سورہ مومنون کی انہی خاص آیات کا ذکر کیوں کیا؟ سورہ فلق اور ناس کے متعلق تو ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے جنات اور جادو سے ہماری حفاظت کرتی ہیں، لیکن کسی کے اوپر جنات کے اثر کو جاننے کے لیے سورہ ابراہیم اور سورہ مومنون کا ذکر کیوں؟ غور سے سنیے گا۔ میں نے الابراہیم اور المومنون کی ان آیات کو ڈبل چیک کیا اور دیکھا کہ ان آیات کے اندر دراصل برائی کرنے والوں کو ڈرایا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اپنے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھنا، وہ تو تمہیں اس دن تک مہلت دے رہا ہے کہ جس دن شرارت کرنے والے اپنے سر اٹھائے بھاگ دوڑ رہے ہوں گے۔ انہیں ان لوگوں کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ان سے پہلے شرارت کی تھی، برائی کی تھی، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی چالیں چل رہے ہو، حالانکہ تمہاری چالیں ایسی نہیں ہیں کہ تم ان سے پہاڑوں کو ہلا سکو گے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ غالب اللہ ہی ہے، اور آخر میں بھی غلبہ صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ شرارت کرنے والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ایک دن گناہ گار زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کے لباس گندھک کے بنے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں کو جھلسا رہی ہوگی۔ اور پھر آخر میں شریر لوگوں کو وارن کیا جا رہا ہے کہ شاید عقل والے سمجھ لیں۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ رقیہ میں یہ آیات کیوں پڑھی جاتی ہیں، تاکہ اگر کسی شخص کے جسم پر کوئی شریر جن فاؤل پلے کر رہا ہے تو وہ ان آیات میں بتائی گئی اللہ کی پکڑ سے گھبرا کر فوراً سامنے آ جائے۔ The purpose is to draw them out into the open۔ پھر سورہ مومنون، میں نے ان آیات کو بھی ڈبل چیک کیا اور دیکھا کہ یہ شروع ہوتی ہیں اللہ سے اپنی حفاظت طلب کرنے کے ساتھ کہ اے میرے رب، میں شیاطین اور ان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ پھر ان آیات میں شرارت کرنے والوں کو حشر اور اس کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں آگ ان کے چہروں کو جھلسائے گی، وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم ان آیات کو جھوٹا سمجھتے ہو؟ کیا تم ان آیات کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم مجھے بھول گئے ہو؟ جب حشر ہوگا تو تم منتیں کرو گے کہ اے پروردگار، ہمیں واپس بھیج دے، ہم تو وہاں شاید صرف ایک ہی دن رہے ہیں یا پھر اس سے بھی کم، اور اللہ فرمائے گا کہ ہاں واقعی تم بہت کم رہے ہو، کاش کہ تم جان لیتے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ تم ہمارے پاس واپس ہی نہیں آؤ گے؟ اور پھر یہ آیات اللہ رب ذوالجلال کی تعریف کے ساتھ مکمل ہوتی ہیں۔ اب آپ سمجھے کہ یہ آیات کیسے ان جنات کو ڈرا کر اپنا آپ ظاہر کرنے پر مجبور کر دیں گی۔ اوکے، اب جب آپ اپنا ہاتھ اس شخص کے سامنے کریں گے تو ان 7 میں سے کوئی ایک بات ہوگی۔ پہلی بات کہ اس شخص پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ شخص بالکل ٹھیک ہے،
اس پر کسی قسم کے جادو یا جنات کا کوئی اثر نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے آپ کی ہتھیلی نظر ہی نہیں آ رہی، اس کی آنکھیں چندھیا گئی ہیں، یا اسے آپ کی ہتھیلی سرخ یا بالکل سیاہ ہو چکی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگر اسے آپ کی ہتھیلی میں نشانات پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا پھر اچانک اسے زوردار سر درد محسوس ہونے لگا ہے، یا کسی بھی قسم کی کوئی ایب نارملٹی اچانک سے نظر آنے لگی ہے، تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی مطلب ہے کہ وہ شخص کسی جادو کے زیر اثر ہے، یا پھر اس پر جنات حاوی ہیں۔ اور اگر آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پھر ان جنات یا اس جادو سے بچنا کیسے ہیں، تو میری 40,000 سالوں کی علم سیریز کا تیسرا چیپٹر ضرور دیکھیے گا۔ لیکن اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو اب تک آپ جان چکے ہوں گے کہ جنات میں صرف شریر اور برے جنات ہی نہیں ہوتے، ان میں نیک اور اللہ پر ایمان رکھنے والے جنات بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے بھی آئے تھے۔ نصیبین کے جنات فار ایگزامپل، کہ جو لیلۃ الجن والی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سیکھ کر گئے تھے، اور انہی نے ایک جنات کی ایک بات میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ ہجر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی نسبت جنات کو بہت پہلے تخلیق کیا گیا تھا۔ وہ اس دنیا میں انسانوں سے کہیں زیادہ اور ایک طویل عرصے سے رہ رہے ہیں۔ اس دنیا کے متعلق ہماری نسبت کہیں زیادہ قدیم نالج رکھتے ہیں۔ پھر چونکہ ان کی عمریں بھی ہماری نسبت کہیں زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کے پاس سیکھنے کے لیے ہماری نسبت وقت بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا جب انسان کوئی ہنر سیکھتا ہے تو اگر آپ بچپن اور بڑھاپے کے وقت کو نکال دیں تو پیچھے اس کے پاس شاید زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 سال کا وقت بچتا ہے، جبکہ جنات کے ساتھ یہ ریسٹرکشن نہیں ہے، ان کے پاس تو ہزاروں سال کا وقت ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہنر کی بات کی جائے تو کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن میں انسانوں کی نسبت جنات کہیں زیادہ ماہر ہیں، اور انہی علوم میں سے ایک علم ہے علم الطب، میڈیکل کا علم۔ اور اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے سن کر شاید آپ میرا یقین نہ کریں، لیکن یہ واقعہ 26 مارچ 1979 کے کویتی اخبار القدس نے شائع کیا تھا، اور یہ واقعہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا تھا۔ یہ واقعہ کویت میں رہنے والی 57 سالہ ایک کرسچین خاتون مسز سامیہ الوادی کا ہے۔ ایک رات اچانک انہیں معدے اور سر میں شدید درد محسوس ہونے لگا۔ ان کے شوہر انہیں لے کر ہاسپٹل کی طرف بھاگے، اور ڈاکٹرز نے جب انہیں ڈائیگنوز کیا تو پتہ چلا کہ مسز سامیہ کو معدے کا کینسر ہے، لیکن ڈاکٹرز ان کا علاج نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ کینسر معدے کے اندر ایک چھوٹی سی وین میں ڈیولپ ہو رہا تھا۔ مسز سامیہ کو گھر لے آیا گیا، اور شدید ذہنی ڈپریشن کی وجہ سے وہ ایک کوما میں چلی گئی۔ اس دوران آرٹیفیشل طریقے سے ڈاکٹرز انہیں خوراک دیتے رہے، اور جب 1 ماہ بعد مسز سامیہ ہوش میں آئیں تو پتہ چلا کہ ان کے جسم کا کافی سارا حصہ پیرالائزڈ ہو چکا ہے، اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ کینسر اب ان کے جگر تک بھی پہنچ چکا ہے، اور اب شاید وہ زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکیں۔ اس بری خبر کے بعد مسز سامیہ کے جاننے والے اور دوست ان سے ملنے کے لیے آنے لگے، اور ان کے جاننے والوں میں ایک مسلمان خاتون بھی تھی کہ جو ریسنٹلی حج کر کے کویت واپس آئی تھیں۔ اب انہوں نے بھی اپنی سی کوشش کرتے ہوئے مسز سامیہ کے پاس بیٹھ کر قرآن کی کچھ آیات تلاوت کی، کہ جنہیں سن کر مسز سامیہ کو ایک عجیب سکون سا محسوس ہونے لگا۔ انہیں پرسکون دیکھ کر ان کے ہسبینڈ بازار سے تلاوت کی کچھ آڈیو ٹیپس لے کر آ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ 1979 کی بات ہے اور یوٹیوب کا دور تو تھا نہیں، لہٰذا مسز سامیہ روز رات کو تلاوت کی وہ ٹیپس پلے کر کے اپنے پاس لگا لیا کرتی ہیں۔ اور پھر یوں ہی نومبر کی ایک رات مسز سامیہ نے اپنے شوہر سے ایک عجیب درخواست کی کہ بازار سے جو سب سے بہترین پرفیوم ملتا ہے وہ لے آئیں اور لا کر میرے پورے جسم پر چھڑک دیں، اور مجھے اندھیرے میں بالکل اکیلا چھوڑ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیں۔ اور وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ وہ رات کی تنہائی کو محسوس کرنا چاہتی ہیں۔
اس بات کے بعد مسز سامیہ کے ہسبینڈ کو یہ یقین ہو گیا کہ شاید آج میری بیوی کی آخری رات ہے، لہٰذا انہوں نے ان کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ وہ بازار گئے اور مہنگے ترین پرفیوم کی ایک بوتل لائے، اسے مسز سامیہ کے جسم پر چھڑکا اور انہیں بالکل اندھیرے میں کمرے میں بند کر کے خود خدا سے دعا کرنے لگے کہ ان کی بیوی کی تکلیف کو اب ختم کر دیا جائے۔ صبح جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں آیا۔ انہوں نے دوبارہ دستک دی لیکن سٹل مکمل خاموشی، اور عجیب بات یہ کہ دروازہ اندر سے بھی بند تھا۔ لہٰذا جب زور لگا کر انہوں نے دروازہ کھولا تو آگے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر تھا۔ دیکھتے ہیں کہ مسز سامیہ اپنے بستر پر ایسے پڑی ہوئی ہیں کہ ان کے جسم کا اوپری حصہ گاؤز بینڈیجز میں لپٹا ہوا ہے، یعنی پٹیوں میں، جبکہ جسم کے نچلے حصے پر صرف ایک چادر ڈلی ہوئی ہے، اور مسز سامیہ بذاتِ خود بے ہوش پڑی ہیں۔ ان کے شوہر نے گھبرا کر اپنے بچوں کو بلایا، پڑوسی بھی ان کے گھر آ گئے، اور جب ڈاکٹرز گھر پہنچے تو یہ سب دیکھ کر انہوں نے فوراً کہا کہ مسز سامیہ کسی انتہائی ڈیلیکیٹ اور ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ قسم کے سرجیکل آپریشن سے گزری ہیں، اور اس لیے فوراً سے پہلے انہیں ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ اور ہسپتال لے جا کر پتہ چلا کہ کسی نے رات کو مسز سامیہ کے جسم سے کینسر مکمل طور پر ریموو کر دیا ہے۔ مسز سامیہ الوادی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ القدس اخبار نے ان کا پورا ایک انٹرویو پبلش کیا تھا کہ جس میں مسز سامیہ نے بتایا کہ کیسے جب ان کے شوہر کمرے میں گپ اندھیرا کر کے چلے گئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، وہ رو رہی تھیں اور سورہ بقرہ کی تلاوت سن رہی تھیں، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب نہ وہ جاگ رہی تھیں اور نہ ہی وہ سو رہی تھیں کہ اسی وقت ان کے کمرے میں کچھ ایسے لوگ داخل ہوئے کہ انہیں جن کے چہرے تک دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن انہیں واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ان کے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر اسے کھول رہا ہے، مگر مسز سامیہ کو کسی قسم کا کوئی پین، درد محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کسی ہاتھ نے ان کے منہ میں روئی کا ایک ٹکڑا رکھ دیا، اور پھر انہیں کچھ یاد نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، لیکن کسی نے اس رات ان کے جسم سے کینسر کو مکمل طور پر جڑ سے ہی نکال دیا تھا۔ انکریڈیبل ریئل لائف سٹوری۔ آج بھی القدس اخبار کا یہ انٹرویو ہمارے سامنے ان گنت سوالات کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ ہم اس دنیا اور اس میں رہنے والی مخلوقات کے متعلق جانتے ہی کیا ہیں؟ کون تھے وہ کہ جنہوں نے مسز سامیہ الوادی کے جسم سے اس رات کینسر کو نکال دیا تھا؟ اس واقعے کے بعد مسز سامیہ کئی سال تک زندہ رہی، لیکن جس وقت وہ زندگی اور موت کے درمیان معلق تھیں تو اپنے ڈیتھ بیڈ پر بھلا وہ جھوٹ کیوں بولیں گی؟ القدس اخبار اور میرا ذاتی طور پر یہی ماننا ہے کہ یقیناً وہ کوئی نیک جنات ہی تھے کہ جنہوں نے اپنے قدیم ہنر کے ذریعے مسز سامیہ کا کینسر نکال دیا، لیکن وہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں کو چلے گئے، اس بات کا جواب شاید آپ کو کوئی کبھی بھی نہ دے سکے۔ جنات کی یہ دنیا ایک بہت ہی حیران کن دنیا ہے جس کے متعلق میں آپ کو گھنٹوں تک بتا سکتا ہوں، اور آج رات بھی میں نے آپ کو جو کچھ بتایا ہے میری کوشش تھی کہ وہ سب صرف ایسا مستند علم ہو کہ جسے قرآن و حدیث بھی اپروو کرتے ہوں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک جن ایسا بھی ہے کہ جس کا قرآن و حدیث میں کئی بار ذکر آیا ہے، ابلیس، وہ جن کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دینے سے انکار کیا تھا، اور سورہ صاد کے مطابق کہا تھا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے جبکہ میں آگ کا۔ اور اس ویڈیو کا آخری سوال ابن کنجور سے ابلیس کے متعلق ہی تھا۔ ابن کنجور نے بتایا کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کا باپ اسے ابلیس کے پاس لے کر گیا تھا، اور ابن کنجور کے مطابق ابلیس ان انتہائی پاورفل جنات میں سے ہیں کہ جو اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور ابن کنجور کی اس بات کو مسند احمد کی وہ حدیث اپروو کرتی ہے کہ جہاں قیامت کے قریب شیطان انسان کی شکل میں ٹرانسفارم ہو کر ایک مرتبہ پھر سے بت پرستی شروع کروانے کے لیے آئے گا، یا پھر وہ واقعہ کہ جہاں ابلیس ایک بوڑھے نجدی شیخ کی شکل میں ٹرانسفارم ہو کر
کفار مکہ کے پاس آیا تھا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا مشورہ دیا تھا۔ لیکن جب ابن کنجور نے اسے دیکھا تو اس وقت وہ ایک ایسے روپ میں ٹرانسفارم ہوا تھا کہ جیسے کوئی انتہائی بدصورت چھوٹے قد کا آدمی ہو۔ اس کا قد اس وقت صرف 5 فٹ تھا، لیکن ابن کنجور نے بتایا کہ وہ خود کو 30 فٹ کی بلندی تک بھی لمبا کر لیا کرتا تھا۔ اب یہاں ایک بات میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار پر سورہ ہجر کے مطابق ابلیس کو آسمانوں سے نکال دیا گیا تھا، لیکن اس طرح راندہ درگاہ ہونے سے پہلے وہ انتہائی ہائی رینکنگ فرشتوں کی ایک جماعت میں شامل ہوا کرتا تھا، اور اس وقت اس کے کئی نام تھے: عزازیل، الحکم، سلطان الارض، الحارس۔ یہی وہ جن تھا کہ جو ہم سے پہلے زمین پر رہنے والے جنات کو مار مار کر جزیروں کی طرف بھگانے والے فرشتوں کو لے کر آیا تھا۔ تو کیا یہ تب بھی ایسا ہی بدصورت اور مکروہ شکل والا ہوا کرتا ہوگا؟ شاید نہیں، کیونکہ بک آف حزقیل یعنی بائبل میں راندہ درگاہ ہونے سے پہلے کہ ابلیس کی جو شکل و صورت بتائی گئی ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے، اور وہ ڈسکرپشن یہ ہے کہ اس کا جسم 10 مختلف رنگوں کے جواہرات سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا۔ اب یہ جواہرات کسی لباس میں جڑے ہوئے تھے یا اس کی اپنی جلد میں انکرسٹڈ تھے، اس بات پر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جواہرات اس کی اپنی جلد میں ہی انکرسٹڈ تھے، کیونکہ بک آف حزقیل 28:12-17 میں اس کی تخلیق کا ذکر ہے کہ اس کی جلد سونے کی طرح چمکا کرتی تھی۔ آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک ہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت صبح کے 4:45 بج رہے ہیں، اور جہاں میں رہ رہا ہوں اس وقت یہاں باہر شدید بارش ہو رہی ہے، بجلی کڑک رہی ہے اور بادل گرج رہے ہیں، اور پچھلے 2 گھنٹے سے میں اس گھر میں اکیلا بیٹھا اونچی آواز میں جنات کی باتیں کر رہا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فجر کی اذانیں ہوئی ہیں، اور اس بیٹھک کے شروع ہونے سے پہلے اور اسے ختم کرنے کے بعد انشاءاللہ میں اپنی حفاظت کے اذکار ضرور پڑھوں گا، لیکن ایک مرتبہ آپ بھی پڑھ لیجئے گا، کیونکہ ٹرسٹ می پچھلی مرتبہ بھی اور اس دفعہ بھی ان ٹاپکس پر کام کے دوران میں نے کافی کچھ ہوتے دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے، بلکہ پچھلی مرتبہ تو ریکارڈ بھی کیا تھا، لیکن کسی کو بتایا نہیں کیونکہ کسی نے یقین ہی نہیں کرنا۔ لیکن اس سب کے باوجود کافی عرصے سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے لیے جنات کی اس اندیکھی دنیا کے متعلق کچھ اس طرح کا ریسرچ ورک کروں کہ جو آپ کے لیے بالکل نیا ہو، لیکن نیا ہونے کے ساتھ ساتھ بالکل مستند ہو، بالکل سچا ہو۔ اور اگر آپ کو میری یہ محنت پسند آئی ہو تو میرے لیے ایک مرتبہ سچے دل سے دعا کر دیجیے گا، اور اگر آپ اس ریسرچ پروگرام کو ایسے ہی چلتے رہتے دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اس چینل کو سپورٹ کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔